لاڈلے نہیں ہیں. آخری سوال ہے لیکن دو حصے ہیں. پچھلے 6-7 سال میں مریم نواز کی کارکردگی اور آنے والے دنوں میں اگر پی ایم ایل این کی حکومت بن رہی ہے تو مریم نواز کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مرکز میں دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا جگہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کی ان کو؟ دیکھیے، میں یہ جو ہے نا، مریم نواز نے بڑی دلیری سے نواز شریف کی عدم موجودگی میں عمران خان کی فسطائیت کا مقابلہ کیا. ایک خاتون ہونے کے ناطے یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ وہ غلاظت کے جو گٹر تھے وہ کس کی بھی جگہ کھل جاتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی بہادری سے کام، اور اسی دلیری کی وجہ سے مریم نواز کی عوام میں بھی پذیر آئی ہے. مریم نواز آگے کہاں آتی ہے؟ میری یہ بڑی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے اور مریم نواز شریف کے زیر سایہ کچھ عرصہ کام کرے، تجربہ حاصل کرے، پبلک آفس ہولڈ کرے، اور اس کے بعد پھر مین سٹریم میں آئے. پنجاب میں سن رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن میں یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں انہیں فیڈرل میں کسی اچھے منسٹری پر آنا چاہیے، جیسے فورن منسٹری وغیرہ ہے، اور وہ ان کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوگی اور ان کو زیادہ سوٹ کرے. ہنستا بستا پاکستان چند لوگوں کی منشا اور مرضی کی خاطر اجاڑ دیا گیا. اس کا نتیجہ نہ ان لوگوں کے حق میں اچھا نکلا، نہ پاکستان کی سیاست جمہوریت کے حق میں اچھا نکلا، نہ پاکستان کے حق میں اچھا نکلا. ایک جو ہے افراتفری کی کیفیت پیدا کی گئی. ایک پورے سماج کے 25 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کو سرے عام لوٹنے کا نتیجہ بھی لوگوں نے بھگت لیا. آج وہ لوگ جنہوں نے یہ ہائیبرڈ نظام بنایا تھا نواز شریف کے خلاف، وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. نواز شریف ہر کیس سے بری ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ظلم کی، جبر کی یہ روایت ختم ہو رہی ہے. میرے خیال میں بہت کچھ سبق سیکھا ہم نے بحیثیت پاکستانی، اور میرے خیال میں ہمارے اداروں نے بھی سبق سیکھا کہ ہائیبرڈ نظام جیسے تجربات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اب اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ تجربے نہیں کرنے چاہیے. اب اس ملک میں عوام کی ووٹ کی حرمت ہونی چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو پھر جو کچھ عمران خان نے اداروں کے ساتھ کیا وہی دوبارہ ہوگا. نیب اپنے جو پرانے کردار ہیں نا ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید میاں نواز شریف کو لاڈلا پلس کہا جاتا ہے. کتنا یہ آپس میں چیزیں ملتی ہیں کہ نیب اس وجہ سے نہیں بوجھ اٹھا رہا کیونکہ میاں صاحب لاڈلی ہو گئے ہیں اب؟ نہیں، بات یہ ہے، دیکھیے میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ نیب جیسے ادارے نہیں ہونے چاہیے. لوگ اس کا یہ ٹھیک. مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم شاید یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ضرور ہونی چاہیے. بھئی کرپشن کے لیے اور بہت سے روکنے کے لیے اور بہت سارے ادارے ہیں. اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، اور بہت سے ادارے ہیں، پولیس ہے. آپ ان کے تھرو بھی کرپشن روک سکتے ہیں. نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد سیاستدانوں کی تذلیل کرنا، تضحیک کرنا، ان کے خلاف کرنا، انہیں ناکردہ گناہوں میں گرفتار کرنا. یہ نیب یہی نیب تھا جس نے ان سارے ایون فیلڈ کو، لذیذیہ کو اور یہ فلیگ شپ کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا تھا. یہی نیب اب ہواؤں کا رخ دیکھ رہا ہے، تو اب وہ ان کے وکیل بولنے سے بھی قاصر ہیں. وہ کسی جگہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ مقدمات تھے ہی جھوٹے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب بھی ہواؤں کا رخ دیکھتا ہے. اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہی ہو، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اس کے لیے ہواؤں کا رخ نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن نیب ایسا لگتا ہے کہ ہواؤں کو رخ دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، احتساب کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا ان سزا دینے والوں کا، کیا ان جھوٹے کیس بنانے والوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جنہوں نے مانیٹرنگ جج کا تصور متعارف کروایا؟ سر دیکھیے، یہ جو ہائیبرڈ نظام تھا نواز شریف کے خلاف، یہ بڑی چالاکی سے لگایا گیا تھا، بنایا گیا تھا. اس میں عدلیہ بھی شامل تھی، جس میں ثاقب نثار اور آصف کھوسہ جیسے بد کردار ججز بھی شامل تھے. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، آصف غفور پوری مرضی کے ساتھ اس میں شامل تھے. اس میں میڈیا بھی شامل تھا.
اس میں ظاہر ہے اس زمانے کی آپ خبریں دیکھیں، آپ کو تو پتا ہے ہم جب اس زمانے میں کسی ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے تو آپ یہ بات کہیں ہلکی سی کہ نواز شریف بے قصور ہے، کرپشن نہیں کیے، 3-4 لوگ آپ پہ ایسے چیخنا شروع کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتے تھے۔ ہم نے 5-6 سال ایسے پروگرام کیے ہیں، تو اس میں ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ یہ میڈیا بکا ہوا، یہ بے ضمیر اینکروں اور زرخرید تجزیہ کاروں کا میڈیا ہے، جن کی صرف رٹ اس بات پہ اٹک گئی تھی کہ نواز شریف سب سے بڑے چور اور مجرم ہیں۔ تو جیسے جیسے اب چیزیں کھل رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ چور اور مجرم کوئی اور ہے، لیکن سزائیں ضرور ملنی چاہیے، ان لوگوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ کسی بھی شخص کو ملک کو تباہ کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ اس بات کو بھول جائیے کہ نواز شریف کے ساتھ اس نے کیا برا کیا، لیکن ملک کے ساتھ کیا برا، کتنا برا کیا۔ دیکھیے اب اس ملک کا یہ عالم ہے، $1 ارب جو پاکستان کے لیے کبھی مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو گروی رکھے ہوئے ہیں IMF کے ہاتھوں۔ اس ملک میں کبھی کسی نے اداروں کے خلاف اس طرح بد زبانی بد کلامی نہیں کی تھی۔ اب جو بچہ اٹھتا ہے وہ اٹھ کر پہلے گالی نکالتا ہے، پھر اس کے بعد کسی شخص کا نام لیتا ہے۔ یہ کلچر نہیں تھا، یہ جو سیاست تھی اس میں اتنی غلاظت نہیں تھی، لوگ دلیل دیتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے۔ لیکن اب عمران خان نے یہ سب کچھ، یہ معیشت اتنی بری تھی کیا؟ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں پاکستان کا شمار ہونا تھا 2017 کے مطابق، اور کہاں پر لا کر پاکستان کو لا کھڑا کیا اس ہائیبرڈ نظام نے جس میں سارے شامل تھے۔ اب اس کا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ نہ آج تک ہم کسی جرنیل کو سزا دے سکے، نہ آج تک ہم کسی جج کو سزا دے سکیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ سزا عمران خان کو دے سکتے تھے، وہ سزا کاٹ رہے ہیں، کاٹنی بھی چاہیے، ان کے جرم بہت شدید ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جرنیلوں اور ججوں نے جو جرائم کیے ہیں وہ قابل معافی ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جب چاہیں کسی بھی حکومت پر، جمہوری حکومت پر شب خون مار دے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں کی توقیر کو پاؤں تلے رون دے؟ یہ نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کا ہاتھ تھامنا پڑے گا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا وہ معاملات کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میاں نواز شریف بھی اس بات پر مصر ہیں کہ یہ معاملات اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب ہم آ کر چیزوں کو درست سمت میں لے کے جائیں گے، جب کوئی اپنی غلطی مانے گا۔ اگر آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، منمانی کرتے رہیں گے، تو پھر جو کچھ ہوا یہ چند برسوں کے بعد پھر ہوگا، پھر آپ کچھ نہیں کہیں گے، چند برسوں کے بعد پھر ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور اسی سے منسلک ہے اگلا سوال میرا، کہ نگران حکومت کی جو مدت ہے اس میں توسیع کی باتیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ طور پر کالم لکھے جا رہے ہیں، اور کل ٹی وی پروگراموں میں جیسے فیصل واڈا صاحب ایک حق میں ایک باقاعدہ کمپین لے کے چل رہے ہیں کہ انتخابات میں تاہیر ہوگی تو یہ عوام کے حق میں اچھا ہوگا۔ کیا چل رہا ہے سر؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟ اچھا بات سنیں، دیکھیے یہ میں بہت دنوں سے بات سن رہا ہوں کہ انتخابات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں لگ رہا کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہو رہے۔ بڑی واضح سی بات ہے، چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن سے کہا، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی۔ اب اس کو کون روک سکتا ہے؟ صدر مملکت بھی اس سے متفق ہو چکے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ کیا مارشل لا لگائیں گے اس کے لیے؟ کوئی مثلا کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جو چیف جسٹس کو بھی مطمئن کرے، جو صدر مملکت کو بھی مطمئن کرے، جو الیکشن کمیشن کو بھی مطمئن کرے، اور موجودہ حالات میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ سامنے آئی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، انہیں نظر آ رہا ہے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ نون لیگ اب بہت آگے تک چلی گئی ہے، اب الیکشن ہو رہے ہیں اور نون لیگ فتح یاب ہو رہی ہے، نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں وہی کانسپریسی تھیوری چل رہی ہیں جو پہلے بھی چلتی رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ کانسپریسی تھیوری، وہ سازشیں کامیاب ہوتی تھی۔ اب میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سازشوں کا نہ وقت رہا ہے، نہ کوئی موقع ہے۔ نہ موقع ہے نہ وقت ہے، چلے مان لیتے ہیں۔ اچھا سر، ماضی میں کچھ 6-7 سال پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر مائنس کیا گیا اپنی طرف سے، وہ نہیں ہوئے، ایک علیحدہ بات ہے، ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ آج کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب چیئرمین شپ کے جو الیکشن ہے وہ نہیں لڑ رہے، تو یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ -1 والا کامیاب ہو گیا، کیا خان صاحب -1 ہو گئے سر؟ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اب ایک صرف اس کی انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے،
اس کی پولیٹیکل ویلیو نہیں ہے. آپ انٹرٹینمنٹ. نے کسی پروگرام کی ریٹنگ لینی ہو تو آپ جی اس کا ذکر کریں, لیکن اگر آپ نے ووٹ لینے ہیں, کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات کرنی ہے, تو تحریک انصاف کہیں پر موجود نہیں ہے. تحریک انصاف کبھی بھی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی. یہ چند الیکٹیبلز کا ٹولہ تھا, اور ان کو بیکنگ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی. اسٹیبلشمنٹ نے ان کے نام پر خوب کھل کر کھیلا, اور وہ لوگ جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے ان کو منسٹر بنا دیا, سینیٹر بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. اب صورتحال بدل گئی ہوئی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کس طرح کریں. نواز شریف نے بھی قید کاٹی ہے, ایک آدمی ادھر سے ادھر نہیں ٹوٹا. شاہد خاقان عباسی ٹوٹے اس وقت ہیں جب حالات ٹھیک ہو گئے, لیکن غداری انہوں نے بھی نہیں کی جب نواز شریف پر عتاب آیا ہوا تھا. عمران خان کی جماعت کا کیا ہے؟ عمران خان کی جماعت تو بکھر کے رہ گئی ہے. آدھی جو ہے جہانگیر ترین کے ساتھ چلی گئی, آدھی پرویز خٹک کے ساتھ رہ گئی, باقی تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ خان صاحب کا مستقبل تو ختم ہو گیا ہے, اور اگر خان صاحب کا مستقبل ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا سیاسی کاروبار چلانا ہے, وہ نئے جہانوں کی طرف چلیں گے, نئے پارٹیوں کی طرف چلیں گے. اب دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے کہ پارٹی چیئرمین کا ہی فیصلہ نہیں ہو رہا. اب شیر افضل مروت جی وہ سب سے بڑے چیمپئن بن گئے ہیں تحریک انصاف کے, اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کچھ عرصے پہلے کہ تحریک انصاف میں ان کا کیا رول ہے. تحریک انصاف کے اصل کارکن جو تھے وہ اکبر ایس بابر تھے, فوزیہ قصوری تھی, جسٹس وجیہ الدین تھے, رندھاوا صاحب تھے. یہ تحریک انصاف کے بانی لوگوں میں سے تھے, وہ تو سارے گم ہو گئے. اچھا, اب دوسرا بیرسٹر گوہر, جن کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ اب چیئرمین بن گئے, وہ تو کسی اور جماعت سے آئے ہیں, ان کا تحریک انصاف سے تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا. تو یہ بڑی دلچسپ چیزیں بن گئی ہیں کہ اب تحریک انصاف کا والی وارث کوئی نہیں ہے, چیئرمین کا حساب نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتاؤں جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے, میں ابھی لاہور گیا تو وہاں پر لوگوں میں اتنا خوف پایا جاتا ہے کہ اگر ہم ووٹ دینے نکلے تو کہیں ہمیں 9 مئی والا نہ سمجھا جائے. جو لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور ایک تعداد ہے سائزیبل جو عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے, لیکن وہ اس وجہ سے خوفزدہ ہے کہ کہیں جن لوگوں نے مملکت پر, ریاست پر حملہ کیا, کہیں ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں. تو بے تحاشا لوگ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرن آؤٹ کم رہے گا, وہ الیکشن میں ووٹ ہی نہیں ڈالنے آئیں گے, کیونکہ انہوں تحریک انصاف کے جو کارنامے ہیں اب ان کے کارکن بھی تحریک انصاف کو اون نہیں کر سکتے. تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ اون اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب ان کو نہج پر چھوڑ کر گئے ہیں. سر خاور مانیکا نے بشرا بیبی اور عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کے مدعی بن گئے ہیں, کیس کر دیا ہے, پہلے والی درخواست واپس ہو گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اس پر آنے والے دنوں میں سر؟ یار دیکھیں سندھیلا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے ہم نے ہمیشہ یہ سبق سیکھا ہے, آج میرا کالم بھی اسی موضوع پہ, ہمیشہ یہ سبق سیکھا ہے کہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں نا, کسی بھی گھر کی خاتون کے حوالے سے, چاہے وہ لیڈر ہو, یہ وہ, اس کے اوپر بات کرنا صحافت نہیں ہوتی, وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اور ہم ہمیشہ لیکن سر وہ گھر والے جو معاملات میڈیا پر لے کے آئے تو پھر بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن تحریک انصاف نے پہلے یہ کیا کہ پہلے دوسروں کے گھروں میں پتھر پھینکے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز سے یہ اتنے خوفزدہ تھے کہ ہر وقت مریم نواز کے خلاف کیمپین چلاتے تھے. کون سی غلیظ گالی ہے جو انہوں نے نہیں دی, لیکن وہ بھی مقابلہ کرتی رہی, اور وہ جس سے خوفزدہ ہوتا ہے نا یہ تحریک انصاف والے, اس کو گالی دیتے ہیں. اچھا, پھر اب جب اپنے اوپر بات آ گئی ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ ذاتی زندگی کی باتیں. بھئی خاور مانیکا اس خاتون کا پہلا شوہر پرائم ٹی وی پر آ کر, پرائم پروگرام میں آ کر اگر 1 گھنٹے کا انٹرویو دیتا ہے تو اس میں میڈیا کا کوئی قصور تو نہیں ہے نا. اگر وہی شخص یعنی خاتون اول کا سابقہ شوہر اگر عدالت میں درخواست خود درج کراتا ہے کہ بھئی جو یہ نکاح تھا یہ عدت میں ہوا اور یہ شرعی نہیں ہے, تو کیا کورٹ رپورٹر اس پہ رپورٹ بھی نہ کرے؟ تو یہ جیسے جیسے ان معاملات کو ہم دیکھتے جا رہے ہیں, غلاظت کے ڈھیر ہیں, گٹر ابل رہے ہیں. وہ حاجرہ پانیزئی کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی,
اگر میں کئی پروگراموں میں دیکھتا رہا، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بہت عقل مند لوگ موجود ہیں، کسی شخص نے بھی اس غلاظت کی سطح کا ذکر نہیں کیا جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، انسانی گمان سے بھی پرے کی چیزیں ہیں، وہ کوئی جانوروں کے عہد کی دور کی باتیں ہیں۔ تو وہ غلاظتیں نکلتی جا رہی ہیں، اور پھر ٹریجڈی یہ ہے کہ اس پہ آپ کا عمران خان صاحب کا نعرہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ، اسلامک ٹچ۔ دیکھیے، آپ کو چالاکی سے دھوکہ دیا جائے، آپ کو دولت کے بل پر دھوکہ دیا جائے، آپ کو طاقت کے بل پر دھوکہ دیا جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن پاکستانیوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے۔ آپ ایک طرف لوگوں کو کیا باتیں بتاتے رہے ہیں، اور جو آپ کا اپنا کنڈکٹ ہے وہ کس قدر اذیت ناک ہے، اور کہ اس پہ مزید بات نہیں کی جا سکتی، لیکن خود ہی خبریں نکل رہی ہیں، خود ہی خبریں نکل رہی ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بہت ساری خبریں، اب جو نکاح کی، عمران خان کے نکاح کی خبر تھی، وہ بھی خود نکالی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ کہیں عمران خان مکر نہ جائیں، اس لیے وہ خبر نکال دی گئی تھی۔ تو یہ حالات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اب غلاظتوں کا یہ سلسلہ بند ہو، اب ہم ایک بہتر مستحکم جمہوری پاکستان کی طرف بڑھیں۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے زوال کے ساتھ یہ سلسلہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ سر، بشرا بی بی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی، علیمہ خان آمنے سامنے ہیں، کیا دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا بشرا بی بی دونوں آنے والے دنوں میں کوئی پریس کانفرنس کرنے والی؟ دیکھیے، وہ جو وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے نا، وہ تو نند اور بھابھی کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ اچھا جی۔ ایک گروپ آتا ہے ان کے حق میں علیمہ خان کے نعرے میں لگاتا ہے، دوسرا گروپ آتا ہے اور وہ جو ہے بشرا بی بی کے نعرے لگا لیتا ہے۔ لیکن میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ نعرے زیادہ بشرا بی بی کے حق میں لگے، یا جاوید چودھری نے ہاجرہ پانیزائی کے انٹرویو میں کیا کیا باتیں کہی، اور انہوں نے کہا کہ مطلب فرینڈ پلس، تو مطلب کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ ساری غلاظتیں چل رہی تھی، ایکسٹرا میرٹل افیئر، ڈرگز، پارٹیز، اس وقت 25 کروڑ انسانوں کی زندگیوں کا دار و مدار اس شخص کے اوپر تھا، جس کے قصے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ 25 کروڑ انسان ہیں یار، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے مسئلے ہیں، ان کی تعلیم ہے، بیماری ہے، ان کی ساری سانسوں کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ مثال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتے ہیں، لیکن آپ اپنا کنڈکٹ تو دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور بھی جیسے جیسے باتیں کھلتی جا رہی ہیں، یقین مانیے ترس نہیں آتا، غصہ نہیں آتا، گھن آتی۔ گھن آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر، میاں نواز شریف کے پاس کوئی رائٹ ہے کہ وہ 9 مئی کے ملزمان کو معافی دے دیں؟ سہیل وڑائچ صاحب آج کل بار بار نواز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ دیکھیے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے مجرمان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، نواز شریف کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جرم کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ